اگلا سوال میرا نریندر مودی کے حوالے سے. یہ بڑی ایک یہ شاید ان ہاتھوں میں سے ایک ہوگا جن کو اسٹڈی کرنے کے لیے پامسٹ جو ہے نا وہ ان کے لیے ایک ڈریم ہوگا کہ ایک شخص جو کہ بالکل چائے والا ہے، جس کو مشہور اکثر ان کو کہا جاتا ہے جی وہ تو چائے دیتے تھے اور وہ ویٹر تھے، اور وہاں سے اس کا اٹھنا اور رینکس سے اٹھ کر آنا، اور پھر انڈیا کی ہسٹری کا شاید نہرو جی کے بعد سب سے زیادہ توانا پرائم منسٹر بننا، اور پوری دنیا پر اس کا ایک مارک ہے اس کا. ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو نریندر مودی ہے نا جی، اس کی اگر میں ہاتھ کی ٹائپس کے بات کروں اور اس کے ذائچے اور دیگر چیزوں کی بات کروں، اس طرح کا جو بندہ ہے وہ ایک تو اس کے ہاتھ کے نا لینتھ دیکھیں گے نا آپ اس کے ہاتھ کی، تو اس کے ہاتھ کی لینتھ بہت زیادہ ہے. اچھا، ٹھیک ہے، عام انسانوں کی نسبت اس کے ہاتھ کی انگلیاں بھی لمبی ہیں. ٹھیک. ایک تو اس کے ہاتھ کی لمبائی زیادہ ہے، اور دوسرا اس کے جو دل اور دماغ کی لکیریں ہیں نا وہ آپس میں ٹکراتی ہیں. جس انسان کے دل اور دماغ کی لکیریں جب آپس میں ٹکرائیں تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا ہے. اچھا، یہ آپ ذرا اگر کیمرے میں دکھا سکیں دل اور دماغ کی لکیریں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ میں آپ کو اپنے ہاتھ میں ہی بتا سکتا ہوں. جو یہ میرے ہاتھ میں سینٹر میں یہ لکیر چل رہی ہے یہ دل کی لکیر ہے، یہ دماغ کی لکیر ہے، یہ سینٹر میں جو چل رہی ہے. اور اس سے اوپر جو یہ لکیر موجود ہے جو انگلیوں کے نیچے ہے یہ والی لائن، اس کو ہم دل کی لکیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ لکیریں آپس میں الجھنا شروع ہو جائیں، کیونکہ اس میں پامسٹری کا ایک کلیہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے ہونٹ، آپ کی آنکھیں ایک مخصوص مقام پر موجود ہیں تو یہ نارمل ہے. ٹھیک. اگر فرض کریں آپ کی آنکھیں اٹھ کر یہاں پر آ جائیں تو یہ اب نارمل ہے. ظاہر. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے پامسٹری میں ہر لکیر اگر اپنے مقام پر موجود ہے تو وہ نارمل ہے. اگر یہ چیز مطلب یہ منفرد اس کو کہہ لیں یا اب نارمل کہہ لیں، بھئی اپنے مقام سے اگر کوئی لائن ہٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دل اور دماغ کی لکیریں اگر اپنے مقام سے ہٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نارمل رجحان نہیں ہے، غیر معمولی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ اس طرح کا اگر انسان محلے میں ہو تو وہ محلے میں قتل کرے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے پاس کسی شہر کا اختیار آ جائے تو وہ پورے شہر میں قتل عام کرے گا. اگر اس کے پاس کسی ملک کا نظام آ جائے تو وہ پورے ملک میں قتل کرے گا. مطلب یہ کہ اس طرح کے بندے کے سر پہ اگر اس معیار پر وہ بندہ آ جائے جس کے دل اور دماغ کی لکیریں آپس میں ٹکرا جائیں تو مطلب یہ کہ وہ ہزاروں انسانوں کا قتل کرے گا اور قتل کروائے گا بھی. اب اس کے ہوتے ہوئے کتنی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہماری افواج جو ہیں یا اس کی ملک کی فوجیں جو ہیں وہ بارڈر پر آمنے سامنے ہوئی ہیں. کتنی مرتبہ ہماری جو یہ باؤنڈریز ہیں وہ کتنی دفعہ مصروف ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ اس طرح کے بندے سے آپ آ کے لانا کے ساتھ بھی، ہاں جی، چائنا کے ساتھ چائنا کی مسلسل لڑائی ہے. ہے. تو مطلب یہ کہ اس طرح کا انسان اگر چائنا فرض کر لیں ان کی باؤنڈری ہے بالکل یا نہیں کوئی سرحدوں پر تنازع تو پھر اس کے ملک میں تنازع رہے گا. اچھا، ٹھیک. مطلب یہ پھر ملک میں قتل عام کروائے گا. آپ نے دیکھا تو وہ ٹرین ایک جلوا دی تھی اور میرا خیال ہے گجرات تھا تو وہ پورا ایک ہزاروں لوگوں کا اس نے قتل عام کر. مطلب اس طرح کے انسان کے اوپر ہزاروں انسانوں کا قتل ہوتا ہے جس کے دل اور دماغ کی لکیریں آپس میں ٹکرا جائیں اور اس کے پاس اختیار بھی آ جائے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ اس کو ہم نارمل نہیں گنتے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ لکیریں اپنے مقام پر ہیں تو وہ نارمل ہیں. اگر نہیں ناکام الگ الگ ہیں یا اس مقام پر نہیں ہے تو منفرد یا اب نارمل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا، لیکن ان کی ہوتے ہوئے ان کے پاس یہ اختیار، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ بہت مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جنگیں جاری رہی ہیں پاکستان کے ساتھ بھی 2013 14 15 16 17 ہم مسلسل بارڈر پر کلیشز ہوتے رہے. 19 میں پھر 370 کا ایک انہوں نے جو ہے وہ ریووک کیا کشمیر کے اندر. پلوامہ کا بھی واقعہ ہوا اور پھر اب یہ دوبارہ ایک اور واقعہ ہو رہا ہے، اس وقت بھی پیش آ رہا ہے. تو مگر ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ملک کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوئی ہے پچھلے 8-10 سال کے اندر، اور اب وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی جاپان اور جرمنی کو ٹیک اوور کرنے کے بعد وہ $4 ٹریلین سے اوپر نکل گئے. آپ یہ بتائیے گا کہ ان کا اپنے ملک کے حوالے سے تو وہ بہت اچھے ثابت ہو رہے ہیں پھر دیکھا جائے تو. اپنے ملک کے حوالے سے تو جو ان کے بنانے والے ہیں ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ اختیار ہے، یا جو وہاں کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں بڑے بڑے نام ہیں. ایک تو ان کا ملک بھی بڑا ہے.
تو جو بڑا ملک ہوگا تو اس میں انڈسٹری بھی بڑی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر چیزیں اس حساب سے بڑی چاہیے. اب جتنا ایریا، جتنا رقبہ ہمارے پاس ہے تو ہم نے اس میں ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کے اللہ جانے کو 23-24 صوبے ہیں، جبکہ ہمارے اب 5 ہوئے ہیں. اگر وہ گلگت بلتستان کو ملا دیا جائے تو بھی ویسے 4 ہی ہیں، ورنہ تو 4 ہیں، ٹھیک ہے. ان کا رقبہ دیکھ لیں، اپنا رقبہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. ان کی آبادی دیکھ لیں، وہ میرا خیال ہے دنیا میں حجم جو ہے اس کی وجہ سے بھی ایک اس کا فائدہ. اب واقعی یہ انڈیا جو اس میں ہے ایک بڑی مارکیٹ ہے بزنس کے حوالے سے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ اس سے پہلے بھی تھا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ ہمارے لوگوں کی پالیسیز غلط تھی کہ ہم پیچھے رہ گئے اور وہ لوگ آگے نکل گئے. اب ان کے پالیسی میکر جو ہیں وہ ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں ایک یہ بھی تو فقدان ہے کہ جو اہل ہوتا ہے اس کو اس مقام پر نہیں ہوتا، وہ پالیسی بنانے میں اس کا کوئی رول بھی نہیں ہوتا جو اہل ہوتا اور ممکن ہے کہ اس کا پالیسی بنانے میں کوئی رول نہ ہو، اس کا پالیسی صرف اس کے پاس حکومت ہو، اس کا پالیسی بنانے میں، کیونکہ اس طرح کا بندہ پالیسی بنا ہی نہیں سکتا ہے. وہ صرف فساد یعنی کہ نفرت کی پالیسی بنا سکتا ہے. جیسے نفرت پاکستان کے بارے میں کر کے تو وہ ووٹ لے لیں گے. ایسے بھی تو جب بھی پچھلے الیکشن میں بھی تو ایسے ہی کیا، اس نے ہمیں سرحدوں پر مصروف کر دیا اور اپنے ملک میں الیکشن کروا لیا. تو ایسے ہی جیتا ہے نا وہ. بالکل آپ نے درست. اور ان کی پرسنالٹی جو ہے اس سے پورے ہی معاملہ کچھ اسی طرح کا نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کانفرنٹیشن، اختلاف اور لڑائی اور جھگڑے کے ذریعے جو ہے وہ مسلسل اپنی اس کو ایک کیوس کو ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ، کہ جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. سر تو بہت شکریہ زیدی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ اس سیشن سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. آپ کے کچھ سوالات ہوں گے، مجھے پتہ ہے، وہ میں نے کہا تھا کہ میں ان سے سوالات کروں گا. تھوڑا سا تو میں نے پامسٹری کے حوالے سے ان سے پوچھا ہے، انہوں نے ہاتھ کے اوپر بتایا بھی ہے کہ کون سی لکیر کہاں پر ہوتی ہے تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن ہم اس طرح کا ایک اور سیشن ان کے ساتھ ضرور رکھیں گے دوبارہ، جس میں ہم ان سے یہ والے سوالات بھی کریں گے. فی الحال کے لیے کیونکہ ایک بہت ہی چارجڈ ایٹماسفیئر ہے پولیٹیکلی، تو میں نے سوچا ذرا مستقبل کے حال جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے نہ ہمیں کچھ پتہ ہے کہ انڈیا میں کیا چل رہا ہے، نہ انہیں پتہ ہے یہاں کیا چل رہا ہے، تو لڑائی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی تو کچھ تھوڑی سی پریڈکشن ہمارے پاس ہونی چاہیے. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے. علی وارسی کو فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.